السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پڑھ رہے ہیں جی سورۃ الفاتحہ لفظی ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ۔ تو ہماری پہلی 2 آیات ہو چکی ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 3، مالک یوم الدین۔ لفظی ترجمہ مالکی مالک ہے، یومی دن، الدینی بدلے کا، یعنی جو مالک ہے روز جزا کے دن کا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کیا ہے اور وہ ہے بدلے کا دن، جس کو ہم لوگ عام طور پر قیامت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہمیں ہمارے اعمال کی سزا نہیں دیتا، لیکن اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ قیامت کا دن ہوگا، جس میں ہماری جزا اور سزا کا فیصلہ ہوگا۔ تو پیاری بہنوں، پورا قرآن ایک نصیحت ہے ہمارے لیے، اور یہ قرآن ہمیں موت کی نصیحت کر رہا ہے، موت کو بار بار یاد دلا رہا ہے۔ یہ قرآن ہمیں ڈائریکٹ انڈائریکٹ ہر طرح سے موت کی نصیحت کر رہا ہے۔ جب بدلے کا دن ہوگا تو ہم مرنے کے بعد ہی قیامت کے دن میں جا سکیں گے، زندہ رہتے ہوئے تو ہم نہیں جا سکتے نا، لہٰذا ہمیں اس لیے مرنا ہوگا پہلے۔ اس آیت میں ہمیں موت کی یاد دلائی گئی ہے کہ مرنا ہے، ہر ایک نے موت سب کو آنی ہے، اور پھر جزا اور سزا کا فیصلہ ہونے کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا گیا ہے، جس میں انسان کے اچھے برے عمل اور نیکوکار، ظالم اور مظلوم، سب کو اس کے دنیا میں کیے گئے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور اس یعنی روز جزا میں اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہوگی، صرف اس کی ہی ملکیت ہوگی، وہی مالک ہوگا۔ دنیا میں بھی تمام کائنات پر حقیقی اور مکمل مالکیت اللہ رب القدوس کی ہے، لیکن اس نے اپنے کرم اور حکمت سے ناقص ملکیت انسان کو دنیا میں عطا کر رکھی ہے، جس سے کہ یہ دنیا چل رہی ہے۔ جیسے ملکوں کے بادشاہ ہیں، وزیر اعظم ہیں، یہ دنیا کی بادشاہت عارضی ہے کیونکہ دنیا فانی ہے، لیکن اللہ کی بادشاہت ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اللہ کی ملکیت تمام کائنات پر آج بھی ہے، اور روز جزا میں ملکیت کی خصوصیت اللہ ہی کو ہوگی، اللہ ہی مالک ہوگا، اور اس دن کسی کو بھی میرے اللہ کے سوا بولنے کی اجازت نہیں ہوگی، کوئی اس دن بادشاہ نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں نا، دنیا میں تو رہتے ہوئے ہم بہت زبانیں چلاتے ہیں، لیکن اس دن اللہ ہماری زبانوں پر تالے لگا دے گا تو کوئی بول ہی نہیں سکے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں سورہ مریم میں، زمین اور اس کے اوپر کی تمام مخلوق کے مالک ہم ہی ہیں، اور سب لوگ ہماری ہی طرف لوٹا کر لائے جائیں گے۔ مالکی کے لیے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، قُلْ اعوذ برب الناس ملک الناس، کہہ دیجئے کہ میں پناہ پکڑتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے مالک کی۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں سورہ انعام میں، قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ اسی کا فرمان ہے، اسی کا سب ملک ہے۔ یہاں پر روز قیامت کی منظر کشی کی جا رہی ہے، تو اس میں یہی فرمایا گیا ہے کہ آج ملک رحمان کا ہی ہے۔ اللہ فرمائیں گے کہ آج کا دن کافروں پر بہت سخت ہے، کہ اس دن کوئی ملکیت کا دعویٰ دار بھی نہ ہوگا، کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، بلکہ بغیر اس حقیقی مالک کی اجازت کے زبان تک نہ ہلا سکے گا۔ جیسے کہ فرمایا کہ جس دن روح القدس اور فرشتے سر بستہ کھڑے ہوں گے اور کوئی کلام نہ کر سکے گا، یہاں تک کہ رحمان جسے اجازت دے گا وہ ٹھیک بات کہے گا۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ سب آوازیں رحمان کے سامنے پست ہوں گی اور گنگناہٹ کے سوا کچھ سنائی نہ دے گا۔
فرمایا جاتا ہے کہ جب قیامت آئے گی اس دن بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے کوئی شخص نہ بول سکے گا۔ بعض ان میں سے بدبخت ہوں گے اور بعض سعادت مند ہوں گے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس دن اس کی بادشاہت میں اس کے ساتھ کوئی بادشاہ نہ ہوگا جیسے کہ دنیا میں تھے۔ تو پیاری بہنوں، ہمیں اب قرآن سے پتہ چل گیا کہ اس دن مالک کون ہوگا۔ یوم الدین سے مراد کیا ہے کہ مخلوق کے حساب یعنی قیامت کے دن کا ہے، جس دن تمام بھلے برے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ ہاں، اگر رب کسی برائی سے درگزر کر لے تو یہ اس کا اختیاری عمل ہے۔ جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ رحمان اور رحیم ہونا اسی دن پتہ چلے گا ہمیں۔ دنیا میں تو اللہ کی رحمت ہر کسی کے ساتھ ہے، لیکن اپنے خاص سعادت مند بندوں کے لیے اللہ کی رحمت اس دن پتہ چلے گی کہ جس کو چاہے گا وہ بخش دے گا اور کسی کو چاہے گا تو معمولی سے معمولی گناہ پر پکڑ لے گا اور کسی کو چاہے گا تو بڑے سے بڑے گناہ پر اس کی مغفرت اور بخشش فرما دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین نام اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس شخص کا ہے جو شہنشاہ کہلائے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین کو قبضے میں لے لے گا اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، اور اللہ فرمائے گا کہ میں بادشاہ ہوں، کہاں گئے زمین کے بادشاہ، کہاں ہیں وہ تکبر والے۔ قرآن عظیم میں ہے کہ کس کی ہے آج بادشاہی، فقط اللہ اکیلے غلبے والے کی۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ اس دن انہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور وہ جان لیں گے۔ حدیث پاک میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دانا شخص وہ ہے جو اپنے نفس سے خود حساب لے اور موت کے بعد کام آنے والے اعمال کرے، یعنی دنیا میں رہتے رہتے آخرت کی تیاری کرے۔ جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ تم خود اپنی جانوں سے حساب لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے، اور اپنے اعمال کا خود وزن کر لو اس سے پہلے کہ ترازو میں رکھے جائیں وہ، اور اس بڑی پیشی کے لیے تیار ہو جاؤ جب تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے جس سے تمہارا کوئی عمل پوشیدہ نہیں، جیسے کہ خود رب عالم نے فرمایا کہ جس دن تم پیش کیے جاؤ گے کوئی چھپی ڈھکی بات چھپی ڈھکی نہیں رہے گی، یعنی ہر چیز کھل کر سامنے آ جائے گی۔ یہ مالک یوم الدین وہی دن ہوگا جس دن ہمارا حساب ہوگا، اور ہم نے خود اپنا احتساب کرنا ہے کہ اگر ہم اس دنیا میں اپنا احتساب کر لیں گے اور اپنی اصلاح کر لیں گے تو جس دن یوم جزا کا دن ہوگا اپنے رب کے سامنے شرمندہ نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔